السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ آج ایک علمی بات لیکن ایک نئے انداز میں، میرے ایک دوست نے جو کہ امامت و خطابت کے پیشے سے منسلک ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ قبلہ میں جہاں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، وہاں سے مجھے چھٹی دے دی گئی ہے، لہٰذا میرے لیے اب کوئی جگہ ہو تو بتانا۔ میں نے پوچھ لیا کہ بھائی وجہ کیا، مسجد سے چھٹی کیوں ہوئی؟ یہ ائمہ کرام کی اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی چھٹی کیوں ہوئی؟ یہ خصوصاً جو نئے ائمہ مساجد ہیں یا نئے خطیب بن رہے ہیں نا، ان دوستوں کے لیے یار ایک ازراہ تفنن آپ سن رہے ہیں، بہت کام آئے گی یہ بات آپ کے۔ تو کہتے قبلہ بات یہ ہے کہ میں ایک جگہ قل شریف کی تلاوت کر رہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو کہتے میں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھا۔ حالانکہ یہ ٹھیک ہے، جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو کہتے وہ جتنے بھی میرے نمازی تھے، جو بوڑھے بھی تھے اور جو جس طرح، وہ سارے کہنے لگے جی یہ آپ نے آج کیا پڑھا؟ آج تک ہم تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے، تو نواں کاری آ گئے، تو نے نیا قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہتے ان کو بتھیرا سمجھایا، میں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی اس پہ یہ قاعدہ چلتا ہے، یہ نون قطنی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سمجھایا، لیکن کہتے انہوں نے کہا نہیں ہم باپ دادا سے قل هو اللہ احد اس طرح پڑھتے آ رہے ہیں، تو نواں آ گئے، تم نئے ہو، تم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کر دیا، اللہ کو تم نے نلا کر دیا، آج تک ہم نے تو نہیں سنا جی یہ وہ۔ کہتے میں نے ان کو بڑا سمجھایا، مگر بابے اپنی ضد پہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہ بھئی اس کو تو قرآن بھی صحیح نہیں آتا۔ تو لہذا بحث میں نے مجھے کہا یہ چھٹی کرے، آپ کو تو قرآن نہیں پڑھنا تھا، تو ہمارے بچوں کو بھی خراب کرے گا، تو ان کو بھی کہے گا یہ نلا و سمد پڑھو۔ کہتے الغرض چھٹی ہو گئی بھائی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی ایسے جاہلوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنا علم جو ہے نا، یہ علمی قابلیت بیان نہیں ہوتی، اگلے بندے کے ذہن کے مطابق آپ بات کریں۔ اب کوئی بھی خطیب ہے، آپ وہ معرفہ اور نکرہ کی بحث شروع کر دے جمعہ کے خطبے میں، وہ معرف باللام شروع کر دے، وہ مضاف الیہ شروع کر دے، وہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی بتانا شروع کر دے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی اس کو آتا ہے کچھ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھاتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو بحثیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ علماء کرام کی کوئی اسٹوڈنٹ کی مجلس میں اچھی لگتی ہیں، آپ ان کے سامنے کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو ساری زندگی اللہ الصمد پڑھتے آئے تھے، تو وہ لازمی بات ہے ان کے تو کان کھڑے ہو گئے ہوں گے بھی یہ نلا کہاں سے نکل آیا؟ اگلے کی استعداد کے مطابق گفتگو جو کی جاتی ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں کبھی بھی آپ جو ہے نا یہ مضاف الیہ کی بحث نہیں سنا سکتے آپ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا جی کوئی نیا قاری بنا، القاری والمقری، وہ کسی دکان پر گیا تو کہا جی مجھے شیرہ چاہیے، شیرہ لینے کے لیے گیا، شیرہ چاہیے، شیرہ۔ تو دکاندار نے 2-3 دفعہ پوچھا جی قاری صاحب چاہیے کیا؟ بولے شیرہ۔ آخر اس کو پتہ چل گیا یہ شیرہ لینے آیا، تو اس نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا قاری صاحب قبلہ محترم میرے پاس شیرہ تو ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا آپ مانگ رہے ہیں، شیرہ چاہیے۔ بھی شیرہ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، تلفظ کے ساتھ آپ یہ کیا ہو کہ آپ اپنے گھر میں بھی، آپ باہر دکانوں پر بھی، آپ محلے میں بھی ان کے ساتھ انہی کے طرح گفتگو کریں جو عام چلتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن اب جو غلط العام بات ہو چکی ہے وہ عام ہے۔ تو میں نئے جو قرہ حضرات ہیں یا خطبہ ہیں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ نیچے جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے آپ اس مجمع کو دیکھ کر
یہ علمی استعداد بھی رکھتے ہیں، یا اللہ الصمد کو جو جس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ لیا اس کی چھٹی کرا دیں گے، وہ کہیں گے باپ دادا سے ہم تو اللہ الصمد پڑھتے آئے ہیں۔ تو جتنے بھی دوست ہیں کوشش کیا کریں کہ اگلے کے ذہن کے مطابق گفتگو کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ حضور ہمیشہ اگلے کے ذہن کے مطابق ہی گفتگو فرماتے، اور ایک ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا پڑتا، آپ دہراتے تاکہ اگلے کے ذہن میں بات سمجھ آ جائے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ سورے لگائیں، ہیکے لگائیں، دوڑے مائیے پڑھ کر اگلے کو سمجھ نہ آئے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور تعلیمی قابلیت جو ہے نا وہ کسی جامعہ میں یا کسی علماء کی مجلس میں اچھی لگتی ہے، تو ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کی گفتگو کریں جو ان کو آسانی سے سمجھ آئے۔ امید ہے کہ میری بات جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ورنہ آپ شیرہ خریدتے رہیں اور دکاندار بھی یہی کہے گا کہ قاری صاحب ہے تو صحیح مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا تم مانگ رہے ہو۔